بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دوستو، آج ہم پھر سے ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس پر کچھ لوگوں کا اعتراض ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں، وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان آیتوں سے یعنی قرآن کی 26 آیتوں سے دنیا میں نفرت، آتنکواد، گھرنا، بھید بھاؤ سب پھیلتا ہے، اس لیے ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے۔ لیکن ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے، ہم اس کو ابھی ثابت کریں گے کہ آیتیں غلط نہیں ہیں، لیکن فی الحال ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ کھلے من سے، کھلے دل سے ان آیتوں کو پڑھیں اور ان کے آگے پیچھے کی آیتوں کو بھی ضرور پڑھا دیجیے۔ یہ ایک اصول بنا لیجیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آیت کو اگر بیچ سے نکال کر کوٹ کیا جائے، ادھر ادھر سے قینچی کی طرح کاٹ دیا جائے دوسری آیتوں سے، تو اس کا معنی غلط نکل سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ آگے پیچھے کی آیتیں ضرور پڑھا کیجئے، اور دوسری بات میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ضرور کنٹیکسٹ کو دیکھیے کہ کن حالات میں وہ بات کہی گئی ہے۔ اب آئیے میں اس آیت کو کہ جو سورہ مائدہ یعنی چیپٹر نمبر 5 کی آیت نمبر 51 یعنی ورس نمبر 51، میں پھر سے دہراؤں، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 51، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی گھرنا، بھید بھاؤ، ڈسکرمنیشن پھیلاتی ہے۔ آئیے میں اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کو پیش کروں گا، اس کا ٹرانسلیشن پڑھوں گا، لیکن ٹرانسلیشن میں ایک ورڈ اولیاء کو ویسے کا ویسے ہی رکھوں گا، ٹرانسلیٹ نہیں کروں گا، تاکہ اسی پر ہم ڈسکشن کر سکیں۔ یہ بھی ہم آپ کو بتا دیں، اس اولیاء ورڈ والی کئی آیتیں ہیں کہ جن میں یہ اولیاء 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 لفظ آیا ہے، اور ان سبھی پر لگ بھگ بہت سے لوگوں کو اعتراض، یعنی وہ لوگ خاص طور سے جو 26 آیتوں پہ اعتراض کرتے ہیں، ان سبھی آیتوں پر انہیں اعتراض ہے۔ وجہ یہ ہے، ابھی اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں، پہلے ٹرانسلیشن پیش کرتا ہوں، پہلے آیت پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والوں یا اے مومنوں، تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا اولیاء مت بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ان میں سے کچھ دوسرے کے اولیاء ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو بھی شخص تم میں سے، اے مسلمانوں، جو بھی تم میں سے ان کو اپنا ولی بنائے گا یا اولیاء بنائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا پھر، ٹھیک ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کی ہدایت یا رہنمائی نہیں کرتا۔ یہ ہے آیت۔ اس آیت میں جو لفظ اولیاء آیا، میں نے ابھی تک اس کو ایسے ہی رکھا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، اس اولیاء کو لوگوں نے دو طرح سے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے اولیاء کا ٹرانسلیشن دوست لکھا ہے، اور کچھ نے اولیاء کا ٹرانسلیشن سرپرست لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے دوست لکھا ہے ان کے ٹرانسلیشن سے ہم اور ہم جیسے دوسرے لوگ ایگری نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم سہمت نہیں ان سے۔ اور یہ بھی پھر آپ کو بتا دیں، عربی میں ایسا بہت ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ کے کئی میننگ ہوں، اور پھر جب ایسا ورڈ کہ جس کے کئی میننگ ہوں کسی ٹیکسٹ میں آ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے چانسز ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ کچھ ٹرانسلیٹ کریں اور کچھ لوگ کچھ۔ پھر یہ فیصلہ کیسے صحیح ہوگا کہ کس کا ٹرانسلیشن صحیح ہے اور کس کا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ پھر اس فیصلے کو کرنے کے لیے دو تین چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی دوسری آیتوں نے اس بارے میں کیا ملتا ہے، کس طرح سے ان دوسری آیتوں نے اس کو ایلیبوریٹ یا ایکسپلین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کس کنٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے، اور تیسرا یہ کہ یہ بات عقل سے بھی میچ کرتی ہے نہیں، یا ہمارے اسلامک کلچر یا ہیومن کلچر میں تو کہوں سے میچ کرتی ہے یا نہیں۔ یہ سب کچھ تین چار کسوٹیاں ہیں، ان سے ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو اولیاء لفظ کے اوپر ڈسکشن ہے ہمارا۔ اولیاء کس چیز سے بنا ہے؟ اولیاء دراصل پلورل ہے، کس کی؟ ولی کی۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ سنگولر، اور اولیاء پلورل۔ اب ولی کا مطلب کیا؟ تو ولی کے بہت سارے معنی، بہت ساری میننگز بتائے گئے، جیسے کہ دوست، جیسے کہ حمایتی، جیسے کہ رازدار،
جیسے کہ غلام، جیسے کہ آقا، جیسے کہ سرپرست یعنی سنرکشک. ٹھیک ہے. اب ایسے بہت سارے معنی ہو گئے، تو اب یہاں پر کون سا معنی لیا جائے؟ کچھ لوگوں نے، میں بتا بھی رہا ہوں، کچھ لوگوں نے جو ٹرانسلیٹ کیا قرآن کو، تو انہوں نے یہاں پر اولیاء لفظ کا ٹرانسلیشن دوست لکھا، اور اس حساب سے آیت کا ترجمہ کیا ہوا کہ اے ایمان والوں، تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ کیسا قرآن ہے کہ جو کہہ رہا ہے بھید بھاؤ کروا رہا ہے انسانوں کے بیچ میں، مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ. لیکن جیسے کہ میں نے کہا، ہم ان لوگوں کے ٹرانسلیشن سے ایگری نہیں کرتے، سہمت نہیں ہیں. ہمارا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ قرآن کو ایسے ٹرانسلیٹ کیجئے اس آیت کو کہ اے ایمان والوں، اے مومنوں، تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. اب سرپرست کا مطلب ہندی میں کہوں تو سنرکشک، انگلش میں گارڈین یا ماسٹر یا پیٹرن، یہ نہ بناؤ، یعنی اپر ہینڈ انہیں نہ دو. سب سمجھ، ایسے سمجھ لیں. دوستی جو ہوتی ہے وہ برابر کے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن سرپرست جب کسی کو بناتا ہے انسان تو اپنا اپر ہینڈ اسے مانتا ہے. پھر یہ اس سے کہتا ہے کہ آپ جو کہیں گے میں آپ کا حکم مانوں گا. ٹھیک ہے نا. تو سرپرست یعنی جس کا حکم مانے آپ، جس کو اپنا بڑا بھائی مانے آپ. تو اب ہم بیٹھے بیٹھے مسلمان لوگ کیوں یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سرپرست ماننے لگے؟ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ تم لوگ ان کو اپنا بڑا بھائی نہ بناؤ، ہے نا. اب آگے چلتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھئی آپ نے جو ٹرانسلیشن کیا یعنی ولی کا ترجمہ سرپرست، تو یہ کیسے صحیح ہے؟ تو ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت بڑے بڑے اسکالرس، مثال دوں آپ کو جو نام فیمس ہے ان کے میں مثال دے رہا ہوں. ایران کے ایکس پریزیڈنٹ آقائے رفسنجانی، جو قرآن کی کمنٹری جنہوں نے لکھی، بہت بڑی کمنٹری ہے جن کی، جیل میں تھے تب لکھی تھی، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ ولی کا مطلب یہاں پر سرپرست. اسی طرح سے قرآن کے بہت بڑے ایک مفسر اور ہیں کمنٹیٹر جن کا نام ہے، وہ بھی زندہ ہیں، آقائے محسن قراتی، بہت فیمس آدمی ہیں، ایرانین ٹیلی ویژن پہ تو بہت ہی زیادہ فیمس ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑی فگر جن کو ساری دنیا میں جن کے فالوورز ہیں، جن کا نام ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. ان کی ایک ٹیم، نہ صرف وہ، ان کی ایک ٹیم جس نے ایک تفسیر یعنی قرآن کی ایک کمنٹری لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر نمونہ، انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا، سرپرست. اور بہت سے لوگ اردو میں بھی ہیں جیسے کہ مولانا فرمان علی صاحب وغیرہ. تو اب سرپرست ہے ہمارے حساب سے یہاں پر ترجمہ. اچھا، یہ تو ہم نے آپ کو بتایا. اب ایک اور ہم دلیل دیتے ہیں کہ یہاں پر سرپرست ہی ترجمہ ہے. وہ کیا؟ وہ کنٹیکسٹ سے، کن حالات میں یہ آیت آئی اس سے بھی پتہ چل جائے گا. تو حالات میں آپ کو بتاتا ہوں. حالات یہ ہے کہ جنگ بدر جو اسلام کی پہلی جنگ تھی، اس کے ختم ہونے کے کچھ عرصے بعد کی بات ہے کہ ایک شخص تھے جن کا نام تھا عبادہ ابن ثابت، مسلمان تھے، عبادہ ابن ثابت. انہوں نے ایک روز تمام حضرت رسول خدا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور ان کے ساتھی اصحاب یا صحابہ بیٹھے تھے. اس مجمع میں عبادہ ابن ثابت نے کہا کہ اے رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، آج کے بعد سے میں یہودیوں سے اپنا ناتا توڑ رہا ہوں، میں ہرگز ان سے اپنا ناتا نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. اس پر ایک شخص مسلمانوں کے ہی درمیان تھا جو منافق تھا، ہپوکریٹ تھا، پاکھنڈی تھا، زبان سے کہتا تھا مسلمان ہوں، دل سے مسلمان نہیں تھا. اور یہ دراصل پاکھنڈیوں کا بھی سردار تھا جس کا نام تھا عبید اللہ ابن ابی. اس نے اٹھ کر کے کہا کہ تم بھلے ہی ناتا توڑو یہودیوں سے، میں نہیں ان سے ناتا توڑوں گا. اگر میں ان سے ناتا توڑوں گا تو میں تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا. اور پھر یہ بھی کہا اس نے کہ میں تو ان کو دوست بھی بنا کے رکھوں گا اور سرپرست بھی بنا کے رکھوں گا. پھر یہی نہیں، آگے کہا کہ میں ان سے امان بھی حاصل کروں گا اور ان کے سائے میں زندگی بھی گزاروں گا. اب یہ سارا معنی دیکھیں، سرپرست والا بول رہا ہے کہ ان کو سرپرست بھی بناؤں گا، ان سے امان بھی لوں گا اور ان کے سائے میں زندگی گزاروں گا، ان کی پناہ حاصل کروں گا. اور اگر ایسا نہیں کروں گا تو میں سمجھتا ہوں میں محفوظ نہیں رہوں گا، میرا خون بہا دیا جائے گا. جب یہ اس نے جملہ کہا کہ میں ان کی امان بھی لوں گا، ان کی سرپرستی بھی مانوں گا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے زیر سایہ زندگی گزاروں گا،
تب اس موقع پر یہ آیت آئی اور اس میں کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ. ٹھیک ہے، تو اس کنٹیکسٹ سے، اس پرشٹھ بھومی سے، بیک گراؤنڈ سے ثابت ہو گیا کہ یہاں پر ولی کا ٹرانسلیشن سرپرست صحیح ہے. تو یہ بات آپ دھیان رکھیں. اور یہ کچھ ایسی ہی بات ہے. ہم یہ بھی بتا دیں اس آیت کی تفسیر ایک کامنٹری ہے جس کے لکھنے والے ایک بہت بڑے مفسر ہیں جن کا نام ہے فخر الدین رازی. ان کی ایک تفسیر یعنی کامنٹری ہے یا بھاشیہ جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں، بھاشیہ ہے، اور اس کا نام ہے التفسیر الکبیر. اس میں تو انہوں نے باقاعدہ لکھا کہ یہاں پر اس لیے منع کیا گیا سرپرستی سے کہ یہاں پر سرپرستی کا مطلب اے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں پر بھروسہ مت کرو. اچھا یہ بھی بتا دیں، آپ لوگ صرف چھوٹے سینس میں سوچتے ہیں. بھروسہ کرنے کا مطلب آج بھی اگر آپ سمجھیں، دو ملک ہیں، دو سپر پاورز مان لیے ہیں. اب اگر کوئی ایک ملک دنیا کا دوسرے ملک کو سمجھا، ان سپر پاورز کو چھوڑ کر کے کوئی اور دو ملک ہیں جو دوسرے کو سمجھا رہے ہیں کہ بھیا اس فلاں سپر پاور اے پر تم بھروسہ نہ کرنا، ان کو سرپرست نہ بناؤ، ان کو اپر ہینڈ نہ دو، ان کے ساتھ تم جو پیکٹ کر رہے ہو نا کہ وہ تمہاری مدد کو آئیں گے آڑے وقت میں، بھروسہ نہ کرو. تو کیا یہ ایسا کرنا بھید بھاؤ کرنا ہے؟ آج تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، ایسی جنگیں چل رہی ہیں. ابھی پچھلے سال سے جنگ شروع ہوئی کہ جب وہ ملک لڑا ایک سپر پاور سے تو اس ملک کا کسی نے ساتھ نہیں دیا آڑے وقت پر. یہی کہنا چاہ رہا ہے قرآن کہ ان پر بھروسہ نہ کرو. تو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا قرآن مسلمانوں کو کہ دیکھو تم اگر مانو گے سرپرست تو انہی سے سوچو گے کہ برا وقت آئے گا تو یہ تمہیں اسلحے بھی سپلائی کر دیں گے، یہ تمہاری حمایت کو بھی آئیں گے، تمہارا بچاؤ بھی کریں گے. تو ایسا نہیں ہے، ان پر بھروسہ مت کرو. تو فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں یہاں پر سرپرستی یا اولیاء لفظ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں کہ ان پر بھروسہ نہ کرو، یا اے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کو قابل بھروسہ مت مانو. تو یہ بات صحیح ہے، اس سے بھید بھاؤ کہاں پھیلتا ہے؟ کوئی بھی ایسا ملک ہو سکتا ہے جو دوسرے کو دھوکہ دے دے ٹائم پہ. تو یہ اگر آپ سمجھا رہے ہیں کسی کو، یا ملک تو چھوڑے، آپ اگر مان لیجئے کہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ فلاں کو تم ان پر بھروسہ نہ کرنا، تو آپ اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ رہے ہیں نا کہ فلاں صاحب پر بھروسہ نہ کرنا. ٹھیک ہے، ملنا جلنا رکھو. اب آخری بات کہتا ہوں، اور وہ کیا، اس آیت کے آنے کے بعد ہمارے پاس ایسے ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں، کچھ ایتہاسک کیا کہیں ثبوت ایسے ہیں کہ جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آنے کے بعد بھی مسلمانوں کی دوستی یہودیوں اور عیسائیوں سے تھی. تو جب دوستی تھی تو اگر یہ آیت دوستی سے منع کر رہی ہوتی تو مسلمان پھر دوستی توڑ لیتے. اس آیت کے بعد آنے کے بعد دوستی کا ہونا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر ولی یا اولیاء کا مطلب دوستی نہیں ہے بلکہ سرپرستی ہے. میں سمجھتا ہوں میری بات واضح اور کلیئر ہو گئی ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام